آتا ہے اور یوں نظر آتا ہے کملی میں محمد کا جمال، یوں نظر آتا ہے کملی میں محمد کا جمال، جیسے جزدان میں قرآن نظر آتا ہے، جیسے جزدان میں قرآن نظر آتا ہے۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہیں، قرآن کر رہا ہے تلاوت حضور کی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قرآن کرے گفتگو سمجھائیں مصطفیٰ، قرآن کرے گفتگو سمجھائیں مصطفیٰ۔ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، آپ کے اور ہمارے درمیان فاصلہ ذرا زیادہ ہے لیکن جذبات کی کمی نہیں ہے۔ آپ اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک آواز پہنچ جائے۔ میں بڑے قیمتی مصرعے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، نور دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے۔ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، نور دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے۔ ارے نبی کے سامنے قرآن رکھ کر یہ دیکھو، نبی کے سامنے قرآن رکھ کر یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ نبی کے سامنے قرآن رکھ کے یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے کہ ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی، ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی، اشکوں کو زباں ملی تو نعت بن گئی، ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی، اشکوں کو زباں ملی تو نعت بن گئی۔ اللہ کی صفات ہیں، قرآن کی آیات، سب کو ملایا تو مصطفیٰ کی ذات بن گئی، سب کو ملایا تو مصطفیٰ کی ذات بن گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت محترم جناب محمد بابر حسیبی۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي
حبیب کریم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بے احمد کا دیا دل میں جلا کرتا ہے جس کو سرکار چلائے وہ چلا کرتا ہے ہو نہیں سکتا کبھی میرا عشق غرام میرا گھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے میرا گھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی ارے دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگے جب جلوہ فرما ہوگے جب طلعت رسول اللہ کی لاور عرش جس کو جو ملا آپ سے ملا لاور عرش جس کو جو ملا آپ سے ملا بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند اندھی نجدی دیکھ لے اندھی نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اے رضا
خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی بابا سے بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کلام اعلی حضرت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی اور اس سے قبل کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت بابر حسیبی نجمندی صاحب نے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ نقیب ملت پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راول پنڈی پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ پنڈال میں جلوہ گر ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد اسٹیج پر جلوہ گر ہوں گے۔ تو بس انشاءاللہ عز و جل ہم ذکر سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں کیونکہ اس خانقاہ کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے۔ محبت کے ساتھ سب ذکر میں شامل ہو جائیں۔ اللہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی نقیب ملت پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راول پنڈی پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ خوش آمدید کہتا ہوں اس محبت، اس خیال، اس یقین کے ساتھ کہ آج یہ جو آپ کانفرنس دیکھ رہے ہیں یہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ہے، اور میں اپنے وان سے محمد ریحان نقشبندی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اپنے مخصوص و دلنشین انداز میں نذران عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ محمد ریحان نقشبندی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے مل کے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ ہو، میرے ساتھ محبت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا
اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا آپ کا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ آپ کا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ آپ کا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت آپ کا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت آپ کا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا آپ کا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا آپ کا کچھ بشر ہونے کے ناطے آپ کو خود سا جانے اور کچھ محض پیامی بھی خدا کا جانے ارے شوقت کا اولو کیا جانے فرش والے آقا فرش والے آپ کی شوقت کا اولو کیا جانے خسروا خسروا عیش پہ اڑتا ہے پھریرا آپ کا مجھ سے ناچیز پہ ہے آپ کی حمایت کتنی آپ نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں آپ کی رحمت میں ہے وسعت کتنے مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ آپ کا سے 16 کو کافی ہے اشارہ آپ کا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت
آپ کا ماشاءاللہ کلام اعلی حضرت ایک مرتبہ پھر پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی، جس پہ تضامین نصیر ملت تاجدار گولڑا فخر السادات پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمان نے تحریر فرمائی، بڑی محبت کے ساتھ محمد ریحان حسیبی نقشبندی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ شہر کراچی جو کہ ثنا خانوں کی سرزمین ہے، ایک ایسی نوجوان پرکیف خوش الہان آواز کو صدا دے رہا ہوں کہ الحمدللہ اس بچے کی آواز جو سماعت کرتے ہیں، جن حضرات کی سماعتوں تک پہنچتی ہے، الحمدللہ محظوظ ہوتے ہیں۔ محمد اویس ایوب اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائیں گے، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، ذرا محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محمد اویس ایوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کر کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، زہے نصیب مدینہ پاک مقام ہو جائے، درے رسول پہ اپنا سلام ہو جائے، ادھر بھی ایک نگاہ لطف عام ہو جائے، کہ عاشقوں میں ہمارا بھی نام ہو جائے، مدینے دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تجھے سے چاہ در پہ بولا دیا، جسے چاہ در پہ بولا دیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ
وآلہ ایک کلام کا مجھے حکم ہے، اس کے اشعار شامل کر رہا ہوں کہ میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے، جو آپ کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، وہ بڑی پناہ میں آ گیا، آپ کے واسطے سے ہے آپ کے واسطے ملول ہے، آپ کے واسطے سے ہے آپ کے واسطے ملول ہے، یہ گیا آرزو وہ جو ملے دو جہان کی آبرو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے کہ ہاں کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے،
کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے وہی رحمتوں کا نزول ہے، جہاں کی یاد ہے دل نشین، وہی رحمتوں کا نزول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے۔ ماشاءاللہ محمد اویس ایوب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ فی زمانہ نعت کی یہ پیشکش یقینی طور پر نایاب ہو چکی ہے، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ ان کے جو والد گرامی ہیں محمد ایوب صاحب اور اسلم صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ دونوں کو خوش و خرم رکھے، ہمارا بڑا دیرینہ تعلق ہے۔ یہ بھائی ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے جو اویس ایوب میں الحمدللہ نظر آتا ہے، اور یہ وہ بچہ ہے کہ جس نے ذوالفقار بھائی کی صحبت میں الحمدللہ نعت پڑھنا سیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بے نیاز دو جہاں ہوں آپ کا ہونے کے بعد، بے نیاز دو جہاں ہوں آپ کا ہونے کے بعد، ٹھوکروں میں آ گئی شاہی، ٹھوکروں میں آ گئی شاہی ان کا گدا ہونے کے بعد، ٹھوکروں میں آ گئی شاہی ان کا گدا ہونے کے بعد، اور اس بات کا شاہد ہے آج بھی اوجے بلال، اس بات کا شاہد ہے آج بھی اوجے بلال، بن گیا آقا، بن گیا آقا غلام مصطفیٰ ہونے کے بعد، بن گیا آقا غلام مصطفیٰ ہونے کے بعد۔ پوچھئے حضرت علی سے اختیار مصطفیٰ، پوچھئے حضرت علی سے اختیار مصطفیٰ، پوچھئے وادی صحبہ ہے حضور مولا علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے، آنسو ٹپکتے ہیں، حضور کے رخسار پر گرتے ہیں، حضور بیدار ہوتے ہیں، مولا کائنات کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں علی کیا ہوا، کیوں آپ دیدہ ہو؟ کہا حضور نماز عصر تھی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے مولا کائنات سے کہا علی یہ بتاؤ قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم میرے آقا نے سورج کو اشارہ کیا، روایت گواہ ہیں، راوی گواہ ہیں، تاریخ گواہ ہے، آقا کی انگلی کا اشارہ تھا، سورج اپنے مرکز پہ آتا ہے۔ شاعر نے بخوبی اس پورے منظر کو اپنے اشعار میں ڈھالا، کہتے ہیں بے نیاز دو جہاں ہوں آپ کا ہونے کے بعد، ٹھوکروں پہ آ گئی شاہی ان کا گدا ہونے کے بعد، پوچھئے حضرت علی سے اختیار مصطفیٰ، پوچھئے حضرت علی سے اختیار مصطفیٰ، کیسے ادا ہوتا ہے سجدہ
قضا ہونے کے بعد، کیسے ادا ہوتا ہے سجدہ قضا ہونے کے بعد۔ کوئی مثال نہیں تھی، کوئی مثال نہیں ہے، تیری مثال سے پہلے، تیری مثال کے بعد، اور وہ اس ادا سے گئے تابا منزل معراج، کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا۔ میں دنیا کی سب سے بڑی سربلندی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، میں دو ایسے محبوبوں کی اس ملاقات کا ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ سائنس بھی سر رکھتی ہے، عقل بھی سر رکھتی ہے، خرد بھی سر رکھتی ہے۔ جب بات آقا کی معراج کی ہوتی ہے، کائنات کی ہر چیز اپنی جبی کو خم کرتی ہے، حضور کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے، اور ہر عاشق مصطفیٰ حضور کی معراج پر الحمدللہ آپ دیدہ بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اس آقا کے، ان آقا کے امتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ بے نیاز دو جہاں ہوں آپ کا ہونے کے بعد، ٹھوکروں میں آ گئی شاہی ان کا قضا ہونے کے بعد، وہ اس ادا سے گئے تابا منزل معراج، وہ اس ادا سے گئے تابا منزل معراج۔ ہر کمال کو سکتا ہے اس کمال کے بعد، ہر کمال کو سکتا ہے اس کمال کے بعد۔ پوچھئے حضرت علی سے اختیار مصطفیٰ کیسے ادا ہوتا ہے سجدہ قضا ہونے کے بعد۔ محمد سجاد نقشبندی بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، مل کے پڑھ لیجئے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پورے قد سے جو کھڑا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے آپ کا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا آپ کا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے
شاد شاد طبیعت ہے پر بہار دل بھی گئے شاد شاد طبیعت ہے پر بہار لگتا ہے میری تار مدینہ پاک سے جڑ گئی لگتا ہے میری تار مدینہ پاک سے جڑ گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی اور میں بارش کرم میں نغاسا گیا ادھر میں بارش کرم میں نغاسا گیا ادھر بارش کرم میرے داماں کو بھر گئی وہ بارش کرم میرے داماں کو بھر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی اور طیبہ لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے لگتا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی لگتا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی جب گنبد خضرا ہے وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی جب گنبد خضرا پہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے دل میں اتر گئی محمد سجاد نقشبندی اپنی عقیدت اور محبتیں پیش فرما رہے تھے کہہ دیجئے سبحان اللہ باواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز اور کیفیت سے معمور الحمدللہ عقیدت سماعت کرنے کا موقع ملا میں گزارش کرتا ہوں درگاہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی سے آئے ہوئے مہمان سنہا حافظ محمد عامر نقشبندی صاحب سے کہ آپ آئیں اپنے مخصوص و دلنشین انداز میں
نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اس محبت، اس خیال، اس یقین کے ساتھ نظر کچھ بھی نہیں آتا سوائے گنبد خضرا، نظر کچھ بھی نہیں آتا سوائے گنبد خضرا، نگاہیں عرش تکتی ہیں ادائے گنبد خضرا، غلاف خانہ کعبہ سے یہ آواز آتی ہے، غلاف خانہ کعبہ سے یہ آواز آتی ہے، اڑا دے مجھ کو بھی کوئی ردائے گنبد خضرا، اور بلالی رنگ کو دیکھو حوروں کے رخ کا دل بنا ڈالا، بلالی رنگ کو دیکھو حوروں کے رخ کا دل بنا ڈالا، ارے تم غور سے دیکھو عطائے گنبد خضرا، ارے تم غور سے دیکھو عطائے گنبد خضرا، اور زمانے کی مسیحائی جہاں غم توڑ دیتی ہے، زمانے کی مسیحائی جہاں دم توڑ دیتی ہے، وہاں بس کام آتی ہے دوائے گنبد خضرا، وہاں بس کام آتی ہے دوائے گنبد خضرا۔ محمد حافظ محمد عامر نقشبندی۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس آپ کی نگاہوں کو دعا دیتے گئے، اور اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے گئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، اے سبز گنبد والو منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والو منظور دعا کرنا، جب وقت رضا آئے آقا دیدار عطا کرنا،
لرزائے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت لذا آئے آقا دیدار عطا کرنا اور مجرم ہو جہاں محشر میں پرم رکھنا مجرم کو جگہ پر کا محشر میں پرم رکھنا رسوا چھپانا مقبول دعا میری للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اور حد کوئی نہیں دیکھو سرکار کی رحمت کی حد کوئی نہیں دیکھو سرکار کی رحمت کی سب پر ہی کرم کرنا عادت ہے یہ حضرت کی پھر تو کو محبت سے خود تھام لیا کرنا جب وقت لذا آئے آقا دیدار عطا کرنا اور تلووں سے ضیا پائی ان چار
ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد بیماروں نے آتا ہے انہیں صافے ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. بابا سے بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. حافظ محمد عامر نقشبندی بہت خوبصورت انداز سے مقبول بارگاہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائیں تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، ہوائیں تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے. کسی شاعر نے کہا کہ مشعل مدحت رسول جلا رکھی ہے، مشعل مدحت رسول جلا رکھی ہے. میں نے یہ دوسری لائن کہنی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر شخص نے میرے جملوں کا استقبال کرنا ہے، کیونکہ بات میں فطرت کے انحراف میں کہہ رہا ہوں مشعل مدحت رسول جلا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے. چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائیں تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے. نظر بعالمیں پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالمیں پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالمیں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. طلب ہوئی سرے قوسین جب شب اسرا، طلب ہوئی سرے قوسین جب شب اسرا، طلب ہوئی سرے قوسین جب شب اسرا. حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، تو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. طلب ہوئی سرے قوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے. میں اپنے وان سے گزارش کرتا ہوں ایک اور ثناخواہ محمد حبیب الرحمان سے کہ آپ آئیں اپنے مخصوص و دلنشین انداز میں نذران عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. کل الحمدللہ شاہ فیصل کالونی میں جو ہم نے جلسہ پڑھا اور آج آپ لوگوں کے درمیان ہے، کل بھی فقید المثال محفل غالباً پورے سال کی اس شہر کراچی کی سب سے بڑی الحمدللہ محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہوا، جس میں گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب موجود تھے اور ماشاءاللہ صدارت سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راول پنڈی پیر طریقت نقیب ملت نقیب طریقت صاحبزادہ پیر سید پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے، اور بہت شاندار خطاب صاحبزادہ والی شان پیر حسان نصیب الرحمان صاحب نے فرمایا.
آج بھی انشاءاللہ آپ کا وہ بلبلہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور ساری دنیا گواہ ہے کہ یہ وہ آستانہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں تو سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مرید آپ کے الحمدللہ ہمراہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ بڑا فیضان ہے جو ساری دنیا میں بڑھ رہا ہے۔ محبت کے ساتھ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محمد حبیب الرحمان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دلوں میں عشق نبی کی لگن اگر نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے جیسے زمین پہ سر نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے جیسے زمین پہ سر نہ لگے۔ ظہوری میری دعا تو یہی ہے شام و سحر کہ میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے، میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں نہیں مانگتا زمانے سے، 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 رابطہ ہے سخی گھرانے سے، رابطہ ہے سخی گھرانے سے، گھرانے سے رابطہ ہے سخی گھرانے سے، میں نہیں مانگتا سرور کل جہاں کی شان کرم، سرور کل جہاں کی شان کرم، پوچھ آ کے کسی دیوانے سے، پوچھ آ کے کسی دیوانے سے، دیوانے سے پوچھ آپ کے کسی دیوانے سے، رابطہ ہے سخی گھرانے سے، رابطہ ہے سخی گھرانے
ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم، ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم، ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم، سیدہ کے سخی گھرانے سے، سیدہ کے سخی گھرانے سے، گھرانے سے، سیدہ کے گھرانے سے، عشق کی آج میرے گھر جو فراوانی گئے، سیدہ آپ کے بچوں کی مہربانی گئے، ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم، ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم، سیدہ کے سخی گھرانے سے، سیدہ کے سخی گھرانے سے، گھرانے سے، سیدہ کے سخی گھرانے سے، باغ جتنے لگے نیازی کو، باغ جتنے لگے نیازی کو، وہ لگے آپ کے آستانے سے، وہ لگے آپ کے آستانے سے، وہ لگے آپ کے آستانے سے، میں نہیں مانگتا زمانے سے، میرا رابطہ ہے سخی گھرانے سے۔ میں نہیں مانگتا زمانے سے، میرا رابطہ ہے سخی آستانے سے۔ مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے محمد حبیب الرحمان نقشبندی صاحب۔ حضور کے گھرانے کی بات ہوئی تو میں بھی اپنی عقیدت اس بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، ماں جس کی آمنہ ہے بیٹی بطول ہے، ماں جس کی آمنہ ہے بیٹی بطول ہے، بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے، بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے، جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے، جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے۔ ہم عبادت کو کچھ اس طرح عام کرتے ہیں، ہم عبادت کو کچھ اس طرح عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں۔ ارے بنا کے خالق جنت کو اپنے حبیب سے بولا، بنا کے خالق اپنے حبیب کو بڑے پیار سے بولا کہ ہم اس کو بھی تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، مگر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، مگر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش کرتا محمد افضل نقشبندی صاحب سے کہ آپ آئیں اپنے مخصوص و دلنشین انداز میں نظر عقیدت پیش فرمائے۔ بہت دیر ہو گئی، آپ خاموشی کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ہاتھ بلند کیجئے، نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور یہ سما بھی کتنا عظیم ہے, یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے, کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. ہم نبی سے کتنے قریب ہیں, ہم نبی سے کتنے قریب ہیں. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. عرش اعلیٰ پہ رب سبز گنبد میں آپ, کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. عرش اعلیٰ پہ رب سبز گنبد میں آپ, کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. میں مدینہ پاک سے لیکن بہت دور ہوں, یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں. مجھ کو کچھ غم نہیں, اشک بہتے رہے, دل میرا سوز الفت میں جلتا رہے. مجھ کو کچھ غم نہیں, اشک بہتے رہے, دل میرا سوز الفت میں جلتا رہے. آپ کے نام پر مر کے مٹ جاؤں میں, میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
Allah ho, 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशबख्ती पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा वाली शान साहबजादा हसन हसीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहु आलिया तशरीफ फरमा हुए। पीर तरीकत रहबर शरीयत अबू हफ्स हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह कादरी साहब दामद बरकातुहु आलिया तशरीफ फरमा हुए। खुशामदीद कहता हूँ। मुमताज सनाहा हाफिज गुलाम मुस्तफा कादरी साहब तशरीफ फरमा हुए। खुशामदीद कहता हूँ और गुजारिश करता हूँ एक मरतबा फिर हाफिज गुलाम मुस्तफा कादरी से कि आप नज़ाने अकीदत व हुजूर सरवर कौनैन पेश करने की सआदत अकीदत के साथ हासिल फरमाएं, क्योंकि जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है वो अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो इंशाअल्लाह खिताबात भी इसी मौजू पर होंगे। मैं अशार पेश करता हूँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। शान सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान में राजदारे रिसालत की क्या बात है। शान सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान में राजदारे रिसालत की क्या बात है। जिसको सिद्दीक है मुस्तफा ने कहा उसकी शान सदाकत की क्या बात है। कमली वाले की जिसको रफाकत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली, उसके तख्ते खिलाफत की क्या बात है। गार है या कि जन्नत की गुलजार है, गार है या कि जन्नत की गुलजार है। एक तरफ यार है एक तरफ मार है, जहर पाँव में जानों पे दिलदार है। तेरी किस्मत की सिद्दीक क्या बात है, तेरी किस्मत की सिद्दीक क्या बात है। शान सिद्दीक अकबर पे कुर्बान में राजदारे रिसालत की क्या बात है। हाफिज मोहम्मद गुलाम मुस्तफा कादरी अपनी अकीदतें और मोहब्बतें पेश फरमाएंगे। कि दुरूद शरीफ पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ ہر بندہ بآواز بلند صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جاغانگی وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جاغانگی یہ پھول خار سے دور ہے یہ شمع ہے کہ دوال صلو علیہ وآلہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا کوئی جانے منہ میں زبان لگے ارے نگی بلکہ جسم میں جان لگے صلو علیہ وآلہ اور کروں آپ کے نام پہ جان فدا میں کروں آپ کے نام پہ جان فدا یا رسول اللہ کروں آپ کے نام پہ جان فدا میں کروں آپ کے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ اور کروں مدغاہ غیر تو والرضا کروں مدغاہ غیر تو والرضا کھڑے اس بلا ہے میرے بلا کروں مدغاہ غیر تو والرضا کھڑے اس بلا ہے میرے بلا میں
گدا ہو اپنے کریم دکھاوا دشمن صدیق نے آتن میں دکھاوا دشمن صدیق نے چگرے تنور لگئی کدورت صدیق دے او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دے اور ساڈے جسم وچ شاک نہیں خون غیر دا ساڈے جسم وچ شاک نہیں خون غیر دا او کرنے اس واسطے عزت صدیق دیو نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دے اور قدسی بھی رشک دوستوں کر دیتے ہونگے قدسی بھی رشک دوستوں کر دیتے ہونگے او بچ غار دے او بیکھ کے سنگت صدیق دے او بچ غار دے او بیکھ کے سنگت صدیق دے او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا علی نعرہ غوثیہ حافظ غلام مصطفیٰ قادری اپنی عقیدت اور محبت پیش فرما رہے تھے. الحمدللہ یہ وہ خانقاہ ہے کہ جہاں نعرہ پورا لگتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. الحمدللہ حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب اپنی عقیدت اور محبت پیش فرما رہے تھے، اور پہلے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام، پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی. جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا ہر طور کا زمانہ ٹھہر جاتا ہے. وہاں چلتا ہوا ہر طور کا زمانہ ٹھہر جاتا ہے. قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ غار سور پر جا کے، قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ غار سور پر جا کے دنیا بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے. دنیا بھر کے یاروں کا کیسا یارانہ، کیسی دوستی. جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر، جو سب سے پہلے ایمان لایا ابو بکر، جو سب سے پہلے صحابی رسول کہلایا ابو بکر. عامر بن مغیرہ کو آزاد ابو بکر نے کروایا، حضرت بلال کو آزاد ابو بکر نے کروایا، ریاض الجنہ کا ٹکڑا ابو بکر نے خریدا. غار میں پہلے جانے والا ابو بکر، غار سے پہلے نکلنے والے ابو بکر، ریاض الجنہ کا ٹکڑا حضرت ابو بکر نے خریدا. کون ابو بکر؟ حضرت عثمان کو روانہ ابو بکر نے کروایا. صلح حدیبیہ کا مشورہ ابو بکر نے دیا. ارے سنو، غور سے سنو، کون ابو بکر؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ساری امتیں بعد میں جنت میں جائیں گی، جنت میں پہلے جانے والے ابو بکر ہوں گے. قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ غار سور پر جا کے دنیا بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے. جہاں حق کو بچانا ہو، جہاں باطل مٹانا ہو،
وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے۔ گواہ ہیں آج بھی مسجد نبوی کے در و دیوار، گواہ ہیں آج بھی مسجد نبوی کے در و دیوار، جب کاندھے پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ میں نعرہ بلند کرتا ہوں اور آپ نے نعروں کا جواب دینا ہے۔ آج کی اس محفل میں الحمدللہ خصوصی خطاب صاحبزادہ والی شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تقریر فرمائیں گے۔ آج کی اس محفل کے انعقاد پر حاجی طیب صاحب اور ان کے صاحبزادگان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس پروقار محفل کا انعقاد فرمایا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صاحبزادہ والی شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب۔